سر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے ریلیشنز اب آگے پاکستان کے ہو جائیں گے اسلامک کنٹریز کے ساتھ، کیونکہ سعودی عرب نے بھی اپنا لون واپس لے لیا، یو اے ای نے بھی کہہ دیا، اور ساتھ ہی ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ یہ ریسنٹلی جو ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بلکہ چیئرمین شپ کے الیکشن میں جس طرح سے کیمراز نکلے اور پھر جو تماشا ہوا پوری دنیا نے دیکھا، اور یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ اس طرح سے کیمراز نکلے اور اس طرح سے تماشا چل رہا تھا، لیکن سب بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے، پرائم منسٹر بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کوئی توجہ نہیں دیتا پاکستان پہ، اور ویسٹ اس کی مار کھائے گا. 9/11 پورا پاکستان میں ہوا، خالد شیخ محمد پاکستانی تھا، ہر ساری پلاننگ یہاں پہ ہوئی دنیا کے. لندن کا 7/7 بامبنگ پاکستانیوں نے، تیل اویو کے اندر بام بلاسٹ پاکستانی، مڈرڈ جاوا، کدھر بھی چلے جائیے، فلپین چلے جائیے، آپ کو پاکستانی ٹرین ٹیررسٹ ملے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہے کہ کوئی ٹرکی کا ٹرین ٹیررسٹ نہیں مل رہا، یا دبئی سے کوئی ٹیررسٹ نہیں جا رہا ہے، کوئی یمن سے نہیں جا رہا ہے. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب ایک مسلم کنٹری کے اندر ہزاروں کے حساب سے بچے مر رہے ہیں. میں یمن کے فیمن کی بات کر رہا ہوں. thousands of children are dying. اور عراق، یہ ایران اور سعودی عربیہ اپنا شیعہ سنی چکر وہاں چلا رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں. کون سمپتھائز کرے گا آپ سے؟ آپ تو خود مارتے ہیں مسلمانوں کو. وائلنس، ہم وی آر پیسفل ریلیجن. ارے تم تو چھوڑتے نہیں شیعوں کو، کہیں راستے میں مل جائے اس کا. ابھی کس نے، میں پاکستان کی سن رہا تھا خبر، پاکستانی ڈاکٹر ہے، کوئی اس نے چھوڑ دیا، نام ہٹا دیا، کوئی رضوی تھا ان کا. نے کہا بھیا مائی باپ معاف کرو، میں صدیقی بن جاتا ہوں. انبلیویبل ہے نا کہ پاکستان بنا کے مسلمان کو مار رہا ہے، کیونکہ وہ برانڈ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ وہ ملے گا ہی نہیں. سو unless پاکستان unravel، یہ اتنے بڑی اچھی سوچنے والے، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ اس قدر بد نصیبی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان سے یہ کچھ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. جب تک پنجاب کو پتا چلے گا کہ اس کا کوئی سی پورٹ نہیں ہے، کہ اس کو سندھی کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی اپنی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، یا بلوچستان ہر ایک کی وہ نہیں ہے لونڈیا کہ جو آئے لوٹ کے چلے جائے، ختم ہو جائے. ایران تک پیٹ رہا ہے آپ کو، 20-25 بلوچ آپ کے بارڈر پہ مار دیے، آپ کچھ نہیں کر سکے. جس کو دیکھیے لوٹ مار کر رہا ہے. چین کو اپنا باپ بنا دیا ہے. چین میں کئی ملین مسلمان جینوسائیڈ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ پیسہ دیتا ہے نا، تو اسی لیے ہم اب اس پہ نہیں بولیں گے. کہاں کا اسلام، کہاں کا سچ بولنا، کہاں کا کردار، کچھ بھی نہیں رکھا. ارے ہندوستانی ہوتے تو کچھ شرم حیا ہوتی، کوئی پرائیڈ ہوتی، کو پتا چلتا کہ دیکھو G7 کے اندر اس کو بلایا جاتا ہے، یہ کوڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو انڈیا کا پرائم منسٹر بلایا جاتا ہے. آپ کو بلایا جاتا ہے کس لیے کہ صاحب وہ سری لنکا میں کووڈ سے مرنے والوں کو دفنانے کی اجازت دی جائے. اس کے لیے پرائم منسٹر جاتے پاکستان سے، نے کہا چلو بھائی ان کو دفنا دو. آج انہوں نے برقع پہ پابندی لگا دی. آپ نے سنا ہوگا سری لنکا نے کہا الحمدللہ لگ گیا برقع. بہت شوق ہے نا آپ کو برقع پہننے کا، پہنو اب جا. سر انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی انڈیا پاکستان نے جو ایل او سی کے اوپر سیز فائر کیا ہے اور کہا ہے کہ جی فائرنگ نہیں ہوگی، ساتھ ہی سالوں سے ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ آتے ہیں اور پاکستان کہتا ہے جی نان اسٹیٹ ایکٹرز جاتے ہیں. تو یہ چیز تو سر آپ کے خیال سے سر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور یہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ہم جو حکومت ہے وہ کسی کو نہیں بھیج رہی، تو اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ پہلے تو یہ دیکھیں گے نا کہ انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان سے گھس بیٹھیے، گھس کے مار پیٹ کرتے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے کیا پاکستان میں؟ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نہیں بھیج رہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ہماری پرمیشن کے بغیر جا رہے ہیں، ہم بھی ان کو روک. اچھا جیسے پہلے یہ کہتے تھے نا جب دھماکہ ہو جاتا تھا نا، کہیں پہ بلاسٹ ہوتا تو کہتے تھے ہم اجازت نہیں دیں گے بلاسٹ کرنے کی، تو لوگ کہتے تھے کیا کوئی اجازت مانگنے آ رہا ہے کہ ہمیں بلاسٹ کرنے کی اجازت دو؟ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بارڈر کراس کرے. The point is nothing moves without the establishment in Pakistan. Who is that establishment? You and I don't need to discuss it. The entire country knows کہ کون کیمرے لگاتا ہے، کون بھیجتا ہے انڈیا کے اندر، کس نے بھیجا بمبئی میں، کس نے بھیجا لوک سبھا کرنے کے اندر، کون روز جاتے ہیں وہاں زندہ باد کے نعرے لگانے مارے جاتے ہیں اور دوسروں کو مارتے ہیں. میں سری نگر ہو کے آیا ہوں، میں نے پورا جموں یہ تمام علاقہ میں نے دیکھا بغیر پرمیشن کے بائی دے.
آپ چلے جائیں کیونکہ شکلیں ہماری ویسی ہیں, ڈر ڈر کے لوگ نہیں جاتے, میں بیٹھو کون پوچھے گا کون دیکھے گا, ارے یہ تو ایسا لگے. تو سر ادھر سے ہی آئیں تو شکلیں کوئی وہ جو ہے اٹالینس جیسی تو نہیں ہو جائیں گی بھائی. آپ دیکھ, میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا, بٹ آئی ہیو بین دیر. جتنا بھی ہے ایکٹیویٹی, یہ اینٹی ہندو فیلنگ, اس کا ایک ہی سورس ہے, وہ ہے پاکستان, اٹس پروپیگنڈا مشین اینڈ اٹس اسٹیبلشمنٹ دیٹ وشز ٹو بلیڈ انڈیا. یہ ان کی اسٹریٹجک وہ ہے. ایک ان کو ہے کہ ڈیپتھ, کہ افغانستان کے اندر پچ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا 12th مین بھاگ کے وہاں چھپ جائے, اسے اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں نا, کہ کابل تک سب ہمارا ہے. اور یہاں ان کا ہے کہ اینٹی ہندوازم اور ہندو ہیٹریڈ پھیلاؤ ان علاقوں میں جہاں مسلمان تھوڑی سی, یعنی کشمیر, کلکتہ اور کیرلا, وہاں یہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں. انہوں نے پورا یہ جو فارمر سٹرائک بھی ہے, یہ سکھزم اور خالستانی ریکٹ کو بیکنگ کر کے انڈیا کو وہ بلیڈ کرنے کا پورا ان کا سسٹم ہے, کہ یہ آپس میں اس میں سارٹ آؤٹ کرتے رہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کی جی ڈی پی 12% پہ گئی ہے اور پاکستان کی 1.5% ہے. ان کو پرواہ نہیں, کیونکہ ان کے بچے رہتے ہیں امریکہ میں, ان کے اپنے پاسپورٹ جعلی بنے ہوئے ہیں, یہ جب چاہیں آئیں یا جائیں. ان کو کیلیفورنیا سے لے کے میرے شہر ٹورانٹو تک ان کے پاکستان ملٹری آفیسرز ایسوسیشنز ہیں, وہاں یہ بولتے ہیں جنرل اور بریگیڈیئر اور کرنل ٹائپ کے لوگ, ان کے شاپنگ مالز ہیں, وہ سب رہ رہے ہیں. تو ان کو کبھی جنگ لڑنے کے لیے تھوڑی ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں لڑیں گے. یہ تو کسی فوجی کو بھیجیں گے نا, جوان کھڑے ہو جاؤ, مر جاؤ. اب میں کیا, آپ نے 65 کی جنگ میں قصور شہر سے سارے عیسائیوں کو نکال دیا, کبھی کسی نے اس پہ بات کی کہ جو صدیوں سے رہ رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا پارٹیشن کے وقت, آپ نے سارے وہ جو پروٹسٹنٹ کرسچن وہاں کے تھے ان کو قصور سے they were expelled and I don't know where they went. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کسی میں غیر مسلمان کو تو چھوڑیں, پاکستان کریشن has been a curse on Muslims. 30 لاکھ مر گئے بنگلہ دیش میں, پاکستان نہیں مارا نا, مسلمانوں کو ہی مارا. اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں پھر وہی چل رہا ہے چکر. تو سر اب انہوں نے یہ ہسٹری بھی تو غلط ہی پڑھاتے ہیں نا. ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 71 کی وار میں ایک دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سارا قبضہ کر لیا ہے, اور اگلے دن انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. کس نے کہا تھا, کہاں قبضہ کیا؟ وہ بیچارے کھانے پینے کو نہیں, ریڈیو پاکستان پہ آ رہا تھا, یہ پتہ نہیں ڈان اخبار میں آیا تھا. انہوں نے کہا ایک دن پہلے تک ایسے بتا رہے تھے جیسے سب قبضہ کر لیا. ہاں انہوں نے کہا تھا. آپ کو میرے پاس فرنٹ پیج پڑا ہوا ہے ڈان کا, سرنڈر میں کراچی پریس کلب میں بیٹھا تھا جب یحییٰ خان نے تقریر کی. اور آپ کو میں بتا دوں کہ تمام آپ کے جو یہ بڑے جذبے والے مسلمان صحافی تھے, ان کا ایک ایکسپریشن مجھے آج بھی ہے پنجابی میں, کسی نے کہا مغرون لے کھے ننگے بنگالی جان چھوٹی. صرف ایک ہمارا جو پریس کلب کا پٹھان چوکیدار تھا, یا ہم دوست سن اخبار تھا کراچی سے, we were fully in support of مکتی بہانی, but we were in shock. کتنے ہمارے دوست بچھڑ گئے ہمیشہ کے لیے, کہیں سے تو میں آج تک نہیں ملا اس کے بعد. ڈان اخبار جیسے نیوز پیپر نے غلط خبر چھاپی. ڈان کی تو بڑی, جیسے کہتے ہیں کہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ صحیح نیوز دیتے ہیں. جناح صاحب نہیں بنایا نا ڈان اخبار اور پاکستان. جناح صاحب تو اس وقت نہیں تھے نا, لیکن پھر بھی سر ہم تو بڑا بلیو کرتے ہیں ڈان کے اوپر. میں تو پڑھتی ڈان ہوں کہ صحیح نیوز ملے گی, اور مجھے پتا چلا کہ ڈان والوں نے بھی جھوٹ بولا. ایک وار میں ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے, اور ہر کوئی جو مذہبی جنگ لڑتا ہے وہ سچ کے قابل ہی نہیں رہتا, کیونکہ آپ تو مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں نا, یو آر فائٹنگ فار گاڈ. وہ گانا بھی تھا اس زمانے میں, فار گاڈز آن مائی سائڈ. خیر چھوڑیں, میری ایج سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کو. بٹ وی ور کرمنلی نیگلیجنٹ ان لائن ٹو آورسیلوز. پاکستان ٹیلی ویژن میں جو بنگالی ہمارے کولیگز تھے, ان کے ساتھ جو حشر ہوا میں نے وہ دیکھا ہے. ایوری ایوننگ میں اپنے 2 بنگالی کولیگز کے ساتھ واک کرتا تھا فرام ایبٹ روڈ لاہور ٹیلی ویژن ٹو مائی ہاسٹل ایٹ YMCA, جہاں I was staying, and I would then take them to their home and come back. I have seen the fear in their eyes.
कैसे लोगों का एटीट्यूड था दफ्तर में, हाउ पीपल ट्रीटेड देम, कैसे उनके पीठ पीछे भूखा बंगाली आम कहते थे, ऐसा ऊपर वाले अभी तक ने, कहते हैं सर, अभी तक ये चल रहा होता है, लोग किसी को कहना हो अभी भी लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत दफा मैंने सुना है। हाँ, तो इसीलिए 10% ग्रोथ रेट है बांग्लादेश की, पाकिस्तान खड्डे खूच जाके बह गया, कुछ ना आता है ना लिटरेसी ना कॉलेज। अरे प्यार की शादी नहीं करने देते, ये कैसे लोग हैं? सोचिए कि हाउ काउंटर इंट्यूटिव, काउंटर ह्यूमन is the Pakistan narrative. Okay, they celebrate marital rape and they are offended by someone falling in love. तो उल्टी दुनिया हुई ना। 15-15 साल की लड़कियों को मस्जिद में मैंने देखा शादियां हो रही हैं बडेरों के साथ। माय गुडनेस। अभी एक मुल्ला ने की है, ही 64 और 14 साल की बच्ची है और कह रहा है कि 2 साल के बाद रुखसती करूंगा। अरे 2 साल के बाद भी तो वो 16 साल की होगी और खुद 66 का हो जाएगा। बेगैरत आदमी, शर्म भी नहीं आती उसको, और ऐसे मजे से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं 2 साल के बाद रुखसती करा लूंगा। तो कोई रोकने वाला नहीं है, उल्टा कहते हैं हाँ जी हाँ ये तो बड़ा जायज है। इट इज वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेड बिलीफ दैट इफ यू आर in your 60s, the best way to rejuvenate your जवानी is to marry a younger woman. मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मुसलमानों का अकीदा है। ये प्रोटीन डिफिशिएंसी जो उनमें आएगी, ये एक नई बीवी लेके आएगी, वो फिर पराठे भी बनाएगी, दूसरी बीवी चिक चिक करेगी। मतलब इट्स अ हॉरर स्टोरी दैट स्टार्ट्स एट होम। और ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी का आदमी है, और एक जमाने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी तरह का एलिगेशन मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी लगा था, और उसको कहा गया कि वो लड़की के बाप को पता नहीं 30,000 के 20,000 दिए थे, तो कहता है कि वो तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं। तो किसी ने कहा मदद कर रहे थे या आपने खरीदा है बच्ची को? तो ये तो हमारे मुल्लाओं का तो कोई हाल नहीं है। तो जाने दे मुल्ला कहाँ से, सारे जो हैं वो मुल्लाओं के पीछे पढ़ते ना नमाज। जिस दिन आपके पीछे नमाज पढ़ लेंगे उस दिन बात होगी। हमने तो अपने बैकयार्ड में यहाँ जुमे की नमाज पढ़ाई थी, जहाँ राहिल रजा हमारी दोस्त है, उन्होंने नमाज लीड की थी। मेरी बेटी का निकाह एक औरत ने पढ़ाया था। ये इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेप्स करके आप रिस्क लेके बदल सकते हैं। अब कोई ऊपर से पैगंबर नहीं आने वाला, और ना कोई अमेरिकी फौज आनी है आपको बचाने के लिए, और ना ही इंडिया बॉदर करेगा आपको। वो वहां देख देख के हंस हंस के मर जाते हैं कि ये तो हिल ही नहीं रहे। You know, like we are in a... I still remember के कॉलेज में मेरी टीचर थी इस्लामियात की, तो मैंने उनको कहा कि जब हम रात को फिल्म देख रहे होते, कोई हम इंडियन मूवीज सीडीवीडी ला के डीवीडी पे देखा करते थे, तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी फिल्म देख लेती हूँ। मैंने कहा लेकिन जिस दिन जागने की रात होती है कि कभी कुछ है कभी कुछ रिलीजियस, तो मैंने कहा उस दिन मुझे नींद आ जाती है। तो कहती है बेटा वो फिल्म